لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا نہیں، یسأل وہ پوچھا جاتا، عما اس کے بارے میں جو، یفعل وہ کرتا ہے، وہم اور وہ، یسألون وہ پوچھے جائیں گے۔ اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ہر چیز کا مالک اور سلطان وہ خود ہے، کسی کی کیا جرت کہ اس کے کسی کام سے متعلق پوچھے کہ ایسا کیوں کیا، کیونکہ اپنی ملکیت میں وہ جو چاہے کرے۔ اگر وہ زمین اور آسمان کی تمام تر مخلوقات کو عذاب دے تو بھی عین عدل ہوگا، کیونکہ وہ مالک ہے اور اپنی چیز سے جو چاہے کرے۔ جس طرح انسان اپنی خریدی ہوئی ایک اینٹ کو مکان کی پیشانی پر لگا دیتا ہے، جبکہ دوسری اینٹ کو چولہے یا بھٹی میں لگا دیتا ہے، اور کوئی اسے ظالم نہیں کہتا، حالانکہ وہ اینٹ کا خالق بھی نہیں، صرف عارضی مالک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مخلوق پر رحم فرمائے تو اس کا فضل ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا ہر کام اتنا محکم اور درست ہے کہ اس میں کوئی خامی یا خلل نہیں۔ اس نے جو کیا، جو فرمایا، سب نہایت عمدہ اور کمال حسن و خوبی والا ہے، اس لیے اس کے کسی کام کے متعلق سوال یا اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی۔ مفسر بقائی نے ایک قدیم فلسفی سے نقل کیا کہ کسی نے اس سے پوچھا، جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی تو اس نے یہ جہان کیوں بنایا؟ اس نے جواب دیا کہ اس سے کیوں کا سوال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی اس سے اوپر ہو تو یہ سوال کرے۔ اس کے برعکس لوگوں سے دونوں وجوہات سے سوال ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی، کیونکہ وہ مالک نہیں غلام ہے، اور مالک غلام سے پوچھ سکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، اور اس لیے کہ ان کے ہر کام میں خامی اور خلل موجود ہے۔ قیامت کے دن سوالوں کا ذکر کئی ایک آیات میں موجود ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 92 اور الصافات 24۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ سکتا ہے اور ضرور پوچھے گا۔ اب ان آیات کا نچوڑ اگر نکالیں، دنیا میں ایک گھر میں اگر دو ذمہ دار ہو جائیں، جیسے ہم نے ابھی پچھلی آیت میں پڑھا، ایک ادارے میں دو پرنسپل ہو جائیں، یقیناً لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو کہاں یہ کہ اس پوری کائنات کے دو الہ ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں؟ ایک بس کے اگر دو ڈرائیورز ہوں تو وہ بس کہاں جائے گی؟ آپ کبھی اپنے بھائی کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ ہم میں سے کوئی بیٹھیں اور آپ کو بھی ڈرائیونگ آتی ہو تو تھوڑی انسٹرکشنز دینا شروع کر دیں، ادھر موڑیں ادھر نہ موڑیں، یہ دیکھیں وہ کریں، تو کیا ان انسٹرکشن کے ساتھ گاڑی چلا پائیں گے؟ دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھیں کیا، ہائے ہائے ہائے، اس سے ڈرائیونگ کرنے والا کتنا اریٹیٹ ہوتا ہے۔ اسٹیئرنگ ایک ہی کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے، تو اس ایک پوری کائنات کا کنٹرول صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسا پیدا نہیں فرمایا کہ وہ اٹھ اٹھ کر مشورے دے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آسمان میں کیا ہو رہا ہے، اللہ جی دیکھیں فرشتے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی ہستی نہیں، نہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے ہم اپنے بارے میں بھی خواہ مخواہ رب تعالیٰ کو مشورے دیتے رہیں، اللہ جی یہ میری دعا ہے اس کو ایسے قبول کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ رب ہے اور دنیا کا سب سے اعلیٰ و ارفع اس کا درجہ ہے۔ میں عبد ہوں اور میرا سب سے گرا ہوا نچلا درجہ ہے۔ میرا کام ہے اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا، میرا کام ہے غلامی کرنا، عاجزی کرنا، اس کی بندگی بجا لانا، اس کی بات پہ سر کو جھکا لینا، سرنڈر کرنا، جھک جانا، مان لینا۔ مشورے دینے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔